بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت غار حرا میں ملی، تو اگلا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے وحی کون سی نازل ہوئی، کون سی وحی نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ علق جو سورہ اقرا اس کی ابتدائی آیات جو ہے نا، یہ آیت نازل ہوئی، 4 آیات نازل ہوئی۔ وہ کون سی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم یا علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ ابتدائی آیت سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام لے آئے۔ اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا لوتڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور آپ کا رب کیا ہے؟ سب سے زیادہ اکرم ہے، معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ اگلا سوال ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرأ پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اصل میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا ایک پرچی پر لکھو، پڑھو یہ آیت پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، پڑھے لکھے تو نہیں تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے سے لکھا بھینچا، خوب زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بس میرے اتنا زور دیا فرشتہ جبرائیل زور دے کہ میرے جان نکلنے لگی، پھر مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرأ پڑھو، پھر میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر مجھے اس طرح زور سے بھینچا دبایا کہ میرے جان نکلنے لگی تھی، پھر چھوڑا، پھر مجھے کہا پڑھا اقرأ پڑھو، پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر ایسے مجھے بھینچا زور سے کہ میرے جان نکلنے لگی، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، میں یہ آیات نازل ہو گئی۔ اچھا، یہ آیات نازل ہونے کے بعد اب اگلا سوال یہ ہے کہ غار حرا سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ اب گھر آ گئے واپس، غار حرا دور وہاں سے، تو اس کا جواب ہے کہ کہا زملونی زملونی، کہا مجھ پر کمبل اڑا دو، مجھ پر کمبل اڑا دو، زملونی، اپنے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا، ٹھیک ہے، جا کے کیا ہو گئے؟ لیٹ گئے، کمبل اڑا دو مجھ پر، یہ کہا۔ بہت زیادہ بوجھ محسوس کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اسی وجہ سے پھر آگے جا کے صورت نازل ہوگی نا، زملونی زمل، وہ کمبل اڑا دو، صورت نازل ہوگی یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یہ صورت نازل ہوگی اب ان الفاظ کی وجہ سے، لیکن آگے جا کے۔ اچھا جی، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کمبل اڑایا، کچھ نہیں پوچھا کہ کیا ہو گیا، آپ ایسے بوجھ محسوس کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں۔ اور دیکھو ایسی بیوی ہوتی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے حکم کی تعمیل کی، اور یہ نہیں کہا کیا ہو گیا مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی اور بیوی ہوتی ہے کہ ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے، نہیں چھوڑوں گی، ہوا کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے، نہیں مجھے مناسب سمجھیں گے تو نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ کتنی سمجھدار تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کس خدشے کا اظہار فرمایا؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا۔ خدیجہ سے کہا کہ بہت زیادہ بوجھ ہے، بڑا بوجھ ہے۔ دیکھیے گا پیغمبر کو وحی میں شک نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہو سکتا، تو اتنا بوجھ ہے کہ بوجھ جو ہے نا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے؟ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں نا وہ سنہری روح میں لکھنے کے قابل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، بے شک آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ شفقت کرتے ہیں، آپ یتیم اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ تو یہ کام کرتے ہیں، سارے اچھے کام ہیں، تو جو یہ کام کرتا ہو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کیسے رسوا کرے گا؟ بڑی زبردست تسلی دی۔ جو جملے کا ہے وہ ساری ایمانی صفات ہے، کتنی سمجھدار تھی، بندہ حیران ہو جاتا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اطمینان کے لیے کس کے پاس لے گئی، کہاں لے گئی؟ اس کا جواب ہے ورقۃ بن نوفل کے پاس۔ ورقۃ بن نوفل یہ بہت بڑے عالم تھے، عیسائی عالم تھے، عیسائی، اس وقت میں عیسائی مذہب حق پر تھا، بہت بڑے عالم تھے، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ کزن لگتے تھے۔ تو ورقۃ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقۃ بن نوفل کے پاس لے گئی کہ اب یہ بات ان کو بتاؤ کیا بات ہوئی، بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے۔ تو اگلا سوال ہے کہ ورقۃ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے تمام باتیں سن کر کیا کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقۃ بن نوفل کو بتایا کہ اس طرح میں غار حرا میں تھا، اس طرح آیا کوئی شخص، یعنی فرشتہ شخص آیا، اس نے مجھے یہ کہا، یہی کہا، ساری باتیں بتائی، تو ورقۃ بن نوفل نے جواب دیا یہی ہے وہ ناموس، یعنی وہ فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، بوڑھا ہو چکا تھا اس وقت، کاش کہ میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو جب اگلا سوال ہے کہ ورقۃ بن نوفل کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ورقۃ بن نوفل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کو نکالے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میرے قوم مجھے یہاں سے نکالے گی، مکہ مکرمہ سے مجھے نکال دے گی؟ تو ورقۃ بن نوفل نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ورقۃ بن نوفل نے کہا ہاں جی، اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی ہے جو آپ نے کی، تو اس کی قوم نے اس کو نکال، اس کی قوم اس کی دشمن بنی ہے، تو جو آپ دعوت دینا شروع کریں گے تو آپ کی قوم بھی آپ کی دشمن بنے گی اور آپ کو اس پاک سرزمین سے نکالنے پر مجبور کرے گی۔ وما علینا الا البلاغ